بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شام ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ارکان اسلام، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الغرض ان پر اعتقاد رکھنا ضروریات دین سے ہے۔ ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ لیکن ایسے سوالات جو عام مسلمان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے کب فرض ہوئے، پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر رمضان کے روزے کب فرض کیے گئے؟ کیا اسلام کے آنے سے پہلے پہلی امتیں بھی روزے رکھتی تھیں؟ ان کے روزے کیسے تھے؟ اور جب اسلام میں پہلی دفعہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کس طرح رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کی؟ اور اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ایک صحابی رسول کا دلچسپ واقعہ جو آپ نے یقیناً پہلے نہیں سنا ہوگا۔ جب پہلی دفعہ رمضان المبارک آیا تو صحابہ اکرام کا عمل کیسا تھا، سب کو جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک شام ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور جو لوگ رمضان المبارک کا انتظار کر رہے ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں اللہ اکبر ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ ناظرین، روزوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ کے دور میں ایام بیت یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے فرض کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفلی روزوں میں ایام بیت کے روزے رکھا کرتے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو شامل ہے۔ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں تھی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا۔ البتہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں کے روزوں کے برابر نہیں تھے۔ مثلا روزوں کے اوقات اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان میں فرق تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، رمضان المبارک کے روزے دیگر امتوں پر فرض نہیں تھے، اور اس امت پر رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں مکی صورتوں میں جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی نبوت و رسالت کی طرف اور دین کے عقائد کے متعلق آگاہ کیا گیا، جبکہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اسلام کے احکام تدریجاً نازل ہوتے گئے۔ آئیے اپنے ناظرین کو وہ واقعہ بتاتے ہیں جب اسلام میں پہلی دفعہ روزے فرض ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرما دیا۔ روزوں کا وقت سحری سے لے کر افطاری تک تھا۔ اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم سحری کرتے رہو یہاں تک کہ سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے جدا ہو جائے۔ ایک صحابی رسول انتہائی سادہ طبیعت کے، وہ رات تراویح پڑھنے کے بعد سونے کے لیے گئے۔ ایک سیاہ ڈورا اور ایک سفید ڈورا لے کر اپنے سر کے پاس رکھ لیا۔
وہ سحری کرتے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا، قرآن کہتا ہے کہ سخا اور سفید ڈورا جب تک جدا نہ ہو آپ سحری کرتے رہو۔ میرا سیاہ اور سفید ڈورا وہ آپس میں جدا ہی نہیں ہوئے، میں سحری کرتا رہا یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا، اے میرے صحابی، سیاہ اور سفید ڈورے سے مراد یہ تھا کہ جب فجر کاذب جاتی رہے اور فجر صادق آ جائے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ سن 2 ہجری میں جب پہلی دفعہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھوک کے عالم میں بھی ایک کھجور سے سحری کی، ایک کھجور سے افطار کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی بندے کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس بندے کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر پیٹ بھر کر اسے افطاری کروائیں؟ فرمایا، پھر اللہ اسے اپنے حوض کوثر پر سیراب کرے گا۔ لیکن اگرچہ کسی نے ایک کھجور کے ساتھ، ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ، ایک گھونٹ پانی کے ساتھ بھی کسی کو روزہ افطار کروایا تو اللہ اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو آدمی بیمار ہو اور اسے اپنی صحت کی بحال ہونے کی امید ہو اور اگر روزہ رکھے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو اسے قرآن نے اختیار دیا ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے، بلکہ جب اسے اللہ کی طرف سے صحت مل جائے اس وقت وہ ان روزوں کی قضا کر لے تو اللہ اسے ایسا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جو بندہ صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، ساری عمر کے روزے اس ایک روزے کے برابر ثواب کو نہیں پا سکتے۔ تو تمام مسلمان رمضان المبارک کے آنے سے پہلے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس دفعہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔